افسوس اس بات کا ہے کہ جو لگن جو ہمارے اندر ہونی چاہیے جب وہ نہیں رہتی وہ بیان کرنے والے کے اندر بھی حوصلہ نہیں ہوتا. اس بات کا ہمارے اندر بھی حوصلہ نہیں رہتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا سننا چاہ رہا ہے تو بیان کرنے کا حوصلہ رہتا ہے. جب سامنے والا سننا نہیں چاہتا ہے تو بولنے والے کو خاموش ہو جانا چاہیے. کب اس لیے تو اسے اس کا منہ بند کرا دیا جائے. اب اس لیے کہ اس کا منہ بند کرا دیا جائے اس سے پہلے ہی انسان کو اپنا منہ بند کر دیا جائے. اور یہ بات آپ بہتر سمجھتے ہیں اس وقت کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہیں. مثلا آج کی شب عاشور یعنی یہ شب عاشور ہی کے لیے ساری محنت ہوئی جو ساری محنت ہمیں کی کیا ضروری ہے. شب عاشور یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو کہیں کہ کسی جگہ پروگرام اور بیچارے سو گئے اور رات کھانا وانا کٹا اور جب صبح اور کی آنکھ گھومتے تھے وہ سو گئے. آنکھ لگی تو جب صبح اٹھے پوچھنے لگے تو کھانا وانا ملا تو میرا ملا تو ہے. چلو تو ہم پہلے آپ کو اٹھایا اٹھے ہی تو یہ ہماری وہی والی بات ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد وقت کا سو گئے. جب کھانے کا ٹائم آیا جب ملنے کا وقت آیا ہم سو گئے. یہ میں بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجلس مجھے یعنی جو ہونا چاہیے اثر وہ ہوا نہیں. جو جذبہ ہونا چاہیے آپ جائیں دیکھیں دنیا میں جا کر دیکھیں. اب یہاں آپ کے آس پڑوس دیکھیں ہمارے دوسرے معاملے کیا ہو گیا. جلوس میں ہماری حاضری ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. مسلمان نہیں ہے کہ جلوس کس قدر اہم ہے کس قدر اہم ہے. کہ مجلسوں میں ہماری حاضری جو ہے ہونا کے برابر ہے. پھر آئے بھی مجلسوں میں تو بس ٹائم پاس کے لیے اس طریقے سے جو ہے عزاداری نہیں ہوتی. عزاداری آپ دیکھیں جا کر کے باہر مندی میں جا کر دیکھیں محلے میں جا کر کے عزاداری دیکھیں. پاکستان کی عزاداری آپ انڈیا میں دیکھیں آپ کو لگے گا کہ واقعی وہ لوگ ذاکر سے پڑھوانا جانتے ہیں. مذاکر نہیں بھی پڑھنا چاہتا تو پڑھ دیتا ہے. اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے حوصلہ پیدا کیجیے. جس کو پڑھوائیے اس سے کچھ پڑھوائیے. پھر آپ کو ہم ذاکر کو بلانا نہیں ہے اس سے پڑھوائیے اس کو موضوع کیجیے اور اس موضوع سے اور ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بارہ دن یاد دہانی کر رہا وما علینا الا البلاغ. صلوات پڑھ دو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی گزری آیات جس کی روشنی میں ہمارا ہمارے ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ بہت توجہ ہے. بس ترجمے کی حد تک سمجھ کافی. الف لام میم پروردگار عالم نے عالم محمد کو مخاطب کر کے ارشاد کیا اس لیے کہ اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. حقیقت قرآن کو صرف عالم محمد سمجھتے ہیں. آل محمد الف لام میم سے مراد آل محمد ہے. اور اللہ نے بھی بڑا عجب انداز اختیار کیا. نام کسی کا نہیں لیا سب کو شامل کر لیا. عجب انداز. اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جن کے لیے میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے
وہ اس کے الفاظ کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے حروف کو بھی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اب تم کہو کہ یہ الف لام کیا ہے، جن کے لیے ہم نے الف لام نازل کیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، وہ قرآن کے نقطوں کو بھی سمجھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی زیر و زبر کو بھی سمجھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات کو بھی سمجھتے ہیں جن کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا۔ بس یاد رکھنا، ہم نے جن کے لیے قرآن نازل کیا وہ سمجھتے بھی ہیں، تم پوچھو گے تو سمجھا بھی دیں گے۔ تم اگر ان سے سوال کرو گے تو وہ تمہیں سمجھا بھی دیں گے، لیکن تم بغیر ان کے قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے۔ توجہ ہے، ان کے بغیر تم قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے۔ جب ان کے بغیر تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو اندازہ لگائیے جس کی سمجھ میں قرآن نہیں آئے گا اس کی سمجھ میں دین کیسے آ جائے گا۔ ایک میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، شاید ایک جملے میں نے سمیٹی ہے، جو اہل علم ہے وہ سمجھیں گے کہ میری تقریریں کہاں جا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ قرآن کے بغیر، جب قرآن نہیں آتا پھر بھی بڑے پکے دیندار ہیں، تو بہت تو کرے گا، میں کیا کر رہا ہوں، قرآن کی سمجھ ہی نہیں، قرآن کے قریب بھی نہیں۔ غور کریں، قرآن کے قریب ہی نہیں، قرآن کا علم بھی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ بہت بڑے صاحب دین ہے۔ غور کریں، یہ صرف فریب ہے، یہ صرف فریب ہے۔ جس کو قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی اس کو دین کی سمجھ نہیں آ سکتی، اس کا دین بھی ڈگمگاتا رہے گا، اس کے عمل میں جرأت نہیں ہوگی، اس کے عمل میں تقویت نہیں ہوگی، اس کے عمل میں جذبہ نہیں ہوگا۔ جیسا آج ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جذبے کا حال دیکھ لیجیے، ہمارے جذبے کا حال دیکھ لیجیے۔ یاد رکھیے، انسان کے پاس قوت ہوتی نہیں۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب تھکے ہوئے، ایسا نہیں ہے سب تھکے ہوئے، مگر پھر آپ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ غور کریں، انسان کے اندر قوت ہوتی نہیں۔ جب انسان کے پاس دین ہوتا ہے تو قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک جب دین ہوتا ہے انسان کے پاس تو انسان کے پاس قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دین کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کبھی کمزور پڑتا ہی نہیں ہے۔ بے شک ہمارا معاشرہ کمزور کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ دین کی سمجھ نہ ہونا۔ بے شک اب میں پھر آپ سے رک کر کے ایک سوال کروں کہ بھائی یہ بتائیے مجھے کہ کوئی آپ میں سے ہے کہ جس نے کبھی سائنس کی کوئی کتاب ہی نہ پڑھی ہو؟ بہت توجہ کرنا میرے نوجوانوں، میرے ساتھ ہے نا، سائنس کی کوئی کتاب ہی پڑھی نہ ہو، ہے کبھی اسکول کے پیچھے سے نہ گزرا ہو اور ہاسپٹل کھول کے بیٹھ جائے، ہاسپٹل کھول کے بیٹھ جائے، آپ کہیں گے نہیں ڈاکٹر بننے کے لیے سائنس کا علم ضروری ہے، تو مجھے نہیں کہنے چاہیے کہ جب ڈاکٹر بننے کے لیے سائنس کا علم ضروری ہے تو پکا مسلمان اور دیندار بننے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن الماریوں میں بند ہے، سارا معاشرہ مسلمان ہے، یعنی یہ وہ معاشرہ ہے جو قرآن کے بغیر مسلمان۔ عزیزان گرامی بات توجہ کریں، قرآن کے بغیر مسلمان ہے، مگر یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ عزیزان گرامی میری ذاکری کو خطابت نہ سمجھیے، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں مجلسیں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں، جو میرے پاس علم ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے پہنچا رہا ہوں کاش کسی ایک کی سمجھ میں میری بات آ جائے۔ یہ وہ ہے معاشرہ، کہ وہ معاشرہ کہ جو مسلمان بننے کو تیار ہے، مسلمان ہے، مگر اس سے پوچھیے کون سا مسلمان ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
جتنے معاشرے ہیں مسلمان، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کون ہے، بے شمار فرقے ہیں مسلمانوں کے۔ آپ غور کریں کہ یہ سارے فرقے کس نے بنائے؟ یہ سارے فرقے کس نے بنائے؟ ایسے ہی فرقے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ فرقے بنے ہی اس لیے، غور کریں کہ سماج میں قرآن نہیں تھا، جو جس کی سمجھ میں آیا وہ بن گیا۔ کاش بننے سے پہلے قرآن سے پوچھتے تو کیا بنانا چاہتا ہے، قرآن سے پوچھتے کہ تو کیا بنانا چاہتا ہے، تو اب جو بناتا قرآن، جسے قرآن بنائے گا مسلمان وہ ہوگا۔ میں بول دیا مثلا میں شیعہ ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں، چھوڑو دوسروں کو، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ مجھے مسلمان کہتے ہیں، میں آپ کو مسلمان کہتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے؟ آپ مجھے مسلمان کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اب میں آپ کو مسلمان کہتا ہوں، یہ ہے ہمارا اسلام، بس یہ ہے ہمارا اسلام۔ آپ دیکھیے، کوئی بھی چیز، کوئی جانچنے کا پیمانہ تو ہوگا۔ آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے لیے کوئی دلیل ہو، اس دعوے کے لیے کوئی سند ہو۔ اگر اس دعوے کے لیے کوئی سند نہیں ہے تو وہ دعویٰ بیکار ہے، وہ دعویٰ قبول نہیں ہے۔ میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، چاہے چند ہی باتیں گزارش کر رہا ہوں۔ بغیر دعوے کے، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو مسلمان کہا، آپ نے مجھے مسلمان کہا، میں نے آپ کو پکا شیعہ کہہ دیا، آپ نے مجھے پکا شیعہ کہہ دیا، کوئی تو پیمانہ ہو۔ دیکھیے، جسے ہم مسلمان کہہ دیں وہ مسلمان ہے نہیں، جسے آپ مسلمان کہیں وہ مسلمان ہے، یا جو آپ کو کہہ دے آپ اس کے کہنے سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ نہ میرے کہنے سے آپ مسلمان ہیں، نہ آپ کے کہنے سے میں مسلمان۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جب غور کریں، جب بزم میں پیغمبر میں بیٹھنے والے، کلمہ پڑھ پڑھ کے تھکنے والے، قرآن پڑھ پڑھ کے غور ہی نہیں کیا آپ نے، چولنے والے اور رسول کے ساتھ جنگوں میں جانے والے رہ کے مسلمان نہ بن سکے۔ اب وہ تو کہہ رہے ہیں ان کے بزم میں بیٹھنے کے بعد، ان کے ساتھ رہنے کے بعد، ان کے ساتھ چلنے کے بعد، جن کے کلمے کی گواہ رسول ہے۔ بھائی ہم نے، آپ بتائیے، آپ نے کسی نبی کے سامنے کلمہ پڑھا ہے خدا کے لیے؟ دیکھیے، پھر میں کہہ رہا ہوں حسین کا، آپ کو واسطہ امام مظلوم میں کر رہا، دین کو یہ بس سمجھو یہ دین مذاق ہے، یہ جو ہم نے بنا لیا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ آپ کے کلمے کا کوئی امام گواہ ہے نہیں ہے۔ کون لوگ؟ وہ جو بزم رسالت میں بیٹھتے تھے، جنہوں نے کلمہ بھی رسول سے پڑھا، جنہوں نے کلمہ بھی کسی عام آدمی سے نہیں پڑھا۔ اگر کوئی کسی معمولی استاد سے پڑھ لیتا ہے تو ساری زندگی کہتا میرا استاد یہ ہے، اور جس نے رسول سے کلمہ پڑھا ہو، بھائی بات سنیں، یہ سب جو آئے تھے کلمہ کس نے پڑھوایا ان کو؟ آج اگر کوئی مسلمان ہوگا اس کو کلمہ کون پڑھوائے گا؟ مولوی۔ آج اگر کوئی ہوگا یا کوئی عام آدمی پڑھا دے گا یا مولوی پڑھا دے گا، لیکن اس وقت کون پڑھاتا تھا؟ رسول پڑھاتے تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جسے رسول کلمہ پڑھا دے، اگر وہ اس کلمے کے ساتھ نہ چلے تو مسلمان نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ رسول نے کلمہ پڑھایا ہو، چاہے جائے کہ رسول کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہوں، اور ہی نہیں کیا، رسول کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والے بھی، قرآن مجید نے کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ منافق کون تھے؟
منافق کہاں بیٹھے تھے؟ یہ منافق کہاں تھے؟ منافق بزم رسالت ہی میں تو تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے زبان سے کلمہ ادا کرنے سے اگر مسلمان ہوتے تو بزم رسالت میں کوئی منافق نہ ملتا. بزم رسالت میں، بزم علی میں کوئی منافق نہ ملتا. تو پھر اب مجھے انصاف سے یہ بتائیے کہ جب یہ بات طے ہے پھر کیا پیمانہ ہے اس دور میں کہ ہم مسلمان ہیں؟ بھائی آپ نے مجھے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، تو آپ کے کہہ دینے سے مجھے جنت پہ مل جائے گی؟ مجھے جنت پہ جگہ مل جائے گی؟ آپ نے سب نے لکھ کے مجھے دے دیا مول صاحب تو جنت میں جائیں گے، ہو جائے گا کام میرا؟ کہا نہیں مول صاحب اگر ساری دنیا میں لکھ کے دے گی تو نہیں چلے گا. کون لکھ کے دے؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ کوئی تو ہو، امام ہے نہیں، امام سامنے نہیں، تو امام بھی نہیں لکھ کے دے سکتے. پتا تو چلے بھائی مرنے کے بعد کیوں فیصلہ کرتے ہو؟ یہ وہ دین نہیں ہے. میں کاش یہ ملا والا دین جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں، دنیا میں فیصلہ ہوگا. دنیا میں امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں انجام بتا دے، اور اگر تم اصلاح کرنا چاہو تو اصلاح ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد تو نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کہیں گے تو بولو کہہ دیجیے اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں کسی کو کبھی مجبور نہیں کرتا. لیکن بہرحال چونکہ شب عاشور ہے، اب اس سوال میرا ہے میں نے کیا کیا؟ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے، اور یاد رکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں ہماری زندگی اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے دو امام رہے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک دو امام رہے ہیں. دو امام رہے ہیں. کون سے دو امام؟ جس طرح سے یاد رکھیں جس طرح سے علی امام ہے اسی طرح سے قرآن بھی امام ہے. کاش میری بات سمجھ. علی سامنے نہیں. اب قرآن سے پوچھو کہ ساری دنیا مجھے مسلمان کہتی ہے، تو بھی کہتا ہے یا نہیں؟ کاش. اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن بولتا ہے. اب یہ کس نے کہا قرآن بولتا ہے؟ ساری دنیا نے تو قرآن کو لفظوں کا مجموعہ کہہ رکھا ہے. علی نے بتایا کہ جتنا سچ قرآن بولتا ہے کوئی نہیں بولتا. جو ہے نا قرآن تمہارے ساتھ چلتا ہے، قرآن تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا. نہج البلاغہ پڑھو، پھر علی سے کہو کہ یا معاذ اللہ علی کچھ غلط بول رہے ہیں. علی کہتے ہیں قرآن بولتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے بولتا ہے جس طرح سے علی بولتا ہے. جو ہے نا نہ علی غلط بولتا ہے نہ قرآن غلط بولتا ہے. جو علی کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. اب آئیے امام کا کام کیا ہے؟ تو ہمارے درمیان میں کیا چیز موجود ہے؟ قرآن مجید. اب میں سوال کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کہا؟ امام دو ہیں. ایک علی بھی امام ہے، امام امت ہے. علی بھی امام امت ہے. جس طرح سے علی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا،
اس لیے کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام بن نہیں سکتا، اسی لیے قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا قرآن نہیں بن سکتا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا قرآن نہیں بن، یاد رہے گا نا یہ جملے، میرے یاد رہیں گے نا، یہ جملے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ میں نے آج ایک نئی اصطلاح آپ کے سامنے پیش کی ہے، کبھی نہیں کہا ہوگا کسی نے کہ قرآن بھی امام امت ہے۔ قرآن بھی امام امت ہے، امام امت۔ جس طرح سے قرآن کے ہوتے ہوئے قیامت تک نہ کوئی دوسری کتاب نازل ہو سکتی ہے نہ بن سکتی ہے، اسی طرح سے علی کے ہوتے ہوئے قیامت تک نہ دوسرا علی نازل ہو سکتا ہے نہ بن سکتا ہے۔ شاید میرا کچھ سکون ملے گا مجھے کہ میں نے اپنے موضوع کو کچھ جو میں نے عنوان رکھا تھا وہ آج اس کا نتیجہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے بھی خیانت ہے، یہ بھی ایک خیانت ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ مکمل نہ کہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت کی بہت ساری قسمیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا خیانت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، سبھی کچھ ایک جگہ ہو گیا ہے، سبھی کچھ ایک پلیٹ میں آ گیا ہے، حرام بھی اسی پلیٹ میں، حلال بھی اسی پلیٹ میں۔ میں نے کیا کیا کہ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے، دیکھیے مجھے اس وقت اگر میں قرآن سے نہیں پوچھتا کہ قرآن بتاؤ کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف، میں کیا کروں گا؟ میرے بھائیوں دین آسان نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ مجھے دین بیچنا نہیں ہے، اس لیے میں دین بیچنے کا کام نہیں کرتا، میں سچ کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے لوگ آپ کو جو ہے وہ کچھ اور بیچ کے چلے جائیں گے، چورن بیچ کے چلے جائیں گے، میرے پاس چورن کی کچھ نہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا کام ہم لوگ آج جس غلط فہمی کا شکار ہیں، مثلاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بیعت ہونے لگی، علی کی بیعت ہو رہی، اور جب بیعت ہوئی کافی لوگوں نے علی کی بیعت کی، توجہ کریں، علی کی بیعت ہوئی، بہت لوگوں دنیا، اور وہی بیعت کا آخر زمانہ میں پڑھوں اس زمانے کو تو آخر آپ کو پتہ چلے کہ بیعت کیا تھی علی کی، کیا خدا کی قسم کہ وہ دنیا جو علی کو چھوڑ چکی تھی کس طرح سے علی کے دروازے پہ آ کے سر جھکا کے بیٹھے، اے علی تیرے بغیر نہیں، علی ہم نے بہت ٹھوکریں کھا لی مگر خدا کی قسم کوئی نہ بچا سکا، بچائے گا تو تو ہی بچائے گا، یاد رکھیں یہی وجہ تھی، اور دنیا کے دروازوں پہ جایا کرتے تھے، دنیا علی کے دروازے پہ آئی۔ امیر المومنین کی بیعت ہونے لگی، ایک شخص آیا علی کی بیعت کی، ہاتھ بڑھایا، امیر المومنین بیعت کی، چند قدم چلا، دیکھیے علی کیا کہہ رہے ہیں، آپ متوجہ ہیں میری ایک لفظ کو بول دیجیے، علی نے چند قدم جانے دیا، اس طرف چاروں طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، علی کی بیعت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ سمجھے سبحان والے جانے کہ کیسی بیعت کر رہے تھے، مگر ایک مرتبہ علی نے آواز دی، پلٹ کیا، واپس آ، یا علی کو غلطی ہو گئی؟ نہیں غلطی نہیں ہوئی، پھر ہاتھ بڑھا بیعت کر، کہا مولا پہلے جو کی تھی وہ غلط کی تھی، پہلے جو کی تھی وہ غلط کی تھی، میرے عزیزو، اس لیے کہ مثلا آج مجھے علی نہیں بتاتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کل میں جب جہنم میں جاؤں گا تو میں پوچھوں گا علی سے، اے علی آپ دیکھتے رہے میں یہاں پہنچ گیا، اس لیے علی کہتے ہیں کہ میں ہر انسان کو اس کے ضمیر کے اندر جگہ جگہ کے بتاتا ہوں،
تیری چوریاں بھی تجھے بتاتا ہوں، تیری بدکاریاں بھی تجھے بتاتا ہوں، تیری اچھائیاں بھی تجھے بتاتا ہوں۔ تول لے، وزن کر لے، وزن کر لے، تیری محبت کا پیمانہ کدھر ہے، تیری محبت کا معیار کدھر ہے؟ حسین کا نام تو بہت لیتے ہیں مگر فری میں چاہیے حسین کا نام، اگر کچھ کرنا پڑ جائے تو نہیں۔ امیر المومنین نے کہا بیعت کتنی مرتبہ پہلے خود بیعت، اب جو دوبارہ کروا رہے ہیں تو امیر المومنین خود سے کروا رہے ہیں، خود سے کروا رہے بیعت کر کی اس نے۔ جب بیعت کر کے جانے لگا، چلا گیا، بیعت کر کے جانے لگا، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، بیعت کر کے چلا گیا، 2 مرتبہ بیعت ہوگی، پھر بلایا، سب دیکھ رہے ہیں، ہم سے کسی سے علی نے ایک ہی مرتبہ بیعت کی، مگر علی نے ایک کو متوجہ کر کے سب کی اوقات بتا دی، نہیں اور کیا آپ نے کہ تم یہ میرے ہاتھ میں آ کے اپنا ہاتھ دے رہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، میں تمہاری محبتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے بغض کو بھی جانتا ہوں، مگر ایک بات ہے، دیکھیں جب چاول پکائے جاتے ہیں تیل میں تو سارے نہیں دیکھے جاتے، ایک ہی دیکھا جاتا ہے۔ علی نے کہا میں نے بھی تمہارے درمیان میں سے ایک کو اٹھایا ہے، ایک کو اٹھایا، جب ایک کی اوقات بتا دی تو سب کو اپنی اوقات کا علم ہونا چاہیے کہ علی کسی ایک سے نہیں کہہ رہے۔ تیسری مرتبہ پھر بلایا، پھر گھبرایا ہوا آیا، کہا مولا سب سے تو ایک مرتبہ بیعت دی، سب سے ایک مرتبہ مجھ سے قائم کر، امام کا حکم تھا، علی کا حکم تھا، نہ کرتا تو خیبر میں تلوار دیکھ چکا تھا، خندق کا مارکا دیکھ چکا تھا، علی کے سامنے تو جرأت نہیں، پیچھے تو کچھ بھی گئے، پیچھے تو سارے شیر تھے، مگر علی نے کہا بیعت کر۔ جب بیعت کری کی بیعت، اب چلا، امیر المومنین نے اب پوچھا کہ کتنی مرتبہ بیعت کی ہے؟ کہا مولا 3 مرتبہ کر دی۔ کہا تم بیعت توڑو گے تو نہیں؟ میں کیا کہہ رہا، تم بیعت توڑو گے تو نہیں؟ کہا مولا، تلوار نکالی، ہاتھ میں دی اپنی تلوار، کہا بس میں اس دن سے ڈرتا ہوں، اس دن سے پہلے ایسا دن آئے کہ میں آپ کی بیعت توڑوں اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، آپ میری گردن کاٹ دیجیے۔ کہہ رہا علی گناہ سے پہلے سزا نہیں دیتا، علی گناہ سے پہلے سزا، بس علی کا کام ہے متوجہ کرنا۔ علی نے بیماری بتا دی، کاش توفیق ہوتی تو نسخہ بھی پوچھ لیتا۔ اب یہ کون تھا؟ یہ تھا کون؟ یہ کون تھا جس کے بارے میں نے فلم میں تاریخ پڑھی ہے؟ یہ ابن ملجم، یہ تھا ابن ملجم، جو نہیں جانتا تھا، علی سے بہت محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا علی سے، قاری قرآن تھا، حافظ قرآن تھا، اور اتنی نمازیں اس کے گلے میں قرآن لٹکا رہتا، لیکن نہیں جانتا کہ میں علی کی دشمنی پہ اترا ہوں، ہائے ہائے۔ مگر چونکہ قیامت کے دن شکایت کرتا، علی اگر آپ میرے دل پہ جانتے تھے، اگر میری گمراہی کا علم تھا تو مجھے متوجہ کیا ہوتا تو میں ہدایت پا جاتا، مگر علی نے بتایا کہ جس کے مقدر میں ذلت ہو وہ کبھی ہدایت نہیں پاتا، لہذا علی نے متوجہ کر دیا تھا کہ کہا کہ تو میرا قاتل ہوگا۔ بیعت لینے کے بعد کہا تو بیعت توڑے گا، اگر بدبخت نہ ہوتا تو مشکل کشا سے مشکل کا حل پوچھ لیتا، مگر چلا گیا، کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہو پائے گا مجھ سے، میری تسبیح ہے، میری نمازیں ہیں، میں ملا ہوں، بھلا ملا سے یہ کام ہو سکتا؟ اسی گمان میں مارا گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اسی طرح جس طرح علی نے ہر ایک کو متوجہ کیا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، اسی طرح روز تمہیں قرآن بھی متوجہ کرتا ہے تیرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ کاش قرآن کو پڑھتے، قرآن کے پاس بیٹھتے، قرآن سے علم حاصل کرتے
تو قرآن تمہیں ہر بات کا جواب دیتا. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات متوجہ ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہے قرآن. یہ قرآن یعنی قرآن کا کام ہے تمہیں بتانا. اب جو بحث کا اصل موضوع تھا، اس وقت ہم علی امام نہیں ہے، زمانے کا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے ہے مگر وہ آنکھیں نہیں جو امام کو دیکھ سکے. میں نے یہ پہلی یا دوسری مجلس میں پڑھا تھا کہ خدا را کبھی یہ مت کو امام غائب ہے، غائب تو ہم ہیں جو مل نہیں رہے، جو ہمارا پتہ نہیں، ہمارا ٹٹکانی. تو کیسے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اب سند کون دے جو خود ہی مسلمان نہیں؟ اب اس سے پوچھتے کہ بتا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو کون بتائے گا کہ مسلمان؟ اب یہ ہے کہ قرآن کے سامنے بیٹھو، قرآن سے پوچھو قرآن بتا، قرآن بتائے گا، پڑھتا جا، اپنے آپ کو تولتا جا. پڑھتا جا، اپنے آپ کو تولتا جا. اگر میرے معیار پہ اترتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر میرے معیار پہ نہیں اترتا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے علی کو قرآن بنایا اور قرآن کو علی بنایا. یہ ہے معیار. لیکن اس ضمن میں بہت ساری باتیں تھیں جو مجھے گزارش کرنی تھی، لیکن بس میں یہ رکا تاکہ آپ زیادہ تھکن کا میں احساس نہ کریں، پھر بات اچھی ہونے کے بجائے خراب ہو. تو عزیزان گرامی، مجھے یقین ہے کسی حد تک میں نے ایک موضوع آپ کے سامنے دوں تاکہ آپ کا ذہن جاگ جائے. بس موضوع دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ آئندہ سال تک سوچیں کہ یہ جو مجلسیں پڑھی گئی ہیں اس میں کوئی کام کی بات تھی یا نہیں تھی. اگر نہیں تھی تو سمجھ لیجیے کہ یہ 10 دن میں نے آپ کا وقت برباد کیا. اگر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھی اسے ہے میں بدلنا ہے. نہیں بول رہے اچھائی قرآن میں ہے، ہم میں کیوں نہیں؟ سچائی قرآن میں ہے، ہم میں کیوں نہیں؟ امانت داری قرآن میں ہے، ہم میں کیوں نہیں؟ عدل قرآن میں ہے، ہم میں کیوں نہیں؟ محبت قرآن میں ہے، ہم میں کیوں نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ساری چیزیں قرآن کی تمہارے اندر آ جائیں گی تو تمہارا نام کچھ اور ہوگا، عمل تمہارا قرآن بن جائے گا. تم قرآن بن جاؤ. بس قرآن سے اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں، تبھی جا کر کے تم مسلمان ہو. صرف کلمہ سے، صرف نماز سے، اس لیے کہ لشکر یزید میں جتنے نمازی تھے اتنے نمازی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. یہ بات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. حسین کو بے نمازیوں نے قتل نہیں کیا ہے، نمازیوں نے قتل کیا ہے. حسین کے قاتل بے نمازی نہیں تھے میرے عزیزو. اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن، اور یہ آواز بلند کی تھی کربلا کے میدان میں کہ جلدی سے حسین کا کام تمام کرو، ہم کو نماز جمعہ ادا کرنی. یہ آواز آپ سنتے ہیں نا؟ تو بے نمازیوں نے حسین کو قتل نہیں کیا ہے، جاہلوں نے علی حسین کو قتل نہیں کیا. قرآن پڑھنے والوں کو حسین نے قتل کیا. حسین کو قتل کرنے والے قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نماز شب پڑھنے والے. اللہ پھر اگر مسلمان ہے وہ بھی تو یہ بتائیے
باطل مسلمان ہے ایسا اسلام تو خدا اس لیے وہ معیار ہی نہیں بنا۔ ایک طرف حسین کی نمازیں تھیں، ایک طرف حسین کے لشکر کی نمازیں تھیں، ایک طرف یزید کے لشکر کی نمازیں تھیں۔ بس یہ سمجھ لینا جہاں قرآنی صفات ہوں وہ لشکر حسین ہے، جہاں قرآنی صفات موجود ہوں وہی لشکر حسین ہے، اور جہاں قرآنی صفات نہ ہوں وہاں لشکر یزید ہے۔ آزاداروں، شب عاشور اور شب عاشور یہ پیاسوں کی شب ہے۔ یہ کربلا کے ننھے ننھے بچے جو پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ اتنی پیاس والی رات تھی، اتنی بے چینی والی رات تھی کہ یہ رات قیامت کی رات تھی، اور اس رات کے لیے حسین نے مہلت مانگی۔ اب میرے پاس وقت نہیں بچا ورنہ میں علت بیان کرتا، سبب بیان کرتا کہ حسین نے ایک شب کی مہلت کیوں مانگی۔ یہ بہت ضروری یہ بات ہے، یہ منبر سے یہ باتیں بیان کرنے کی ہیں، لیکن میں اسباب نہیں بیان کرتا، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ امام کے لشکر میں پیاس بھی ہے، امام کے لشکر میں بھوک بھی ہے، اور پھر ایک عجیب بے چینی بھی ہے، عجیب کیفیت ہے۔ حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی اور تمام چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو میں نے ایک شب کی مہلت دی ہے، یہ ایک شب کی مہلت میں نے اللہ کی عبادت کے لیے مانگی۔ اللہ حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی تو خیموں سے اس طرح سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی میں خیمے میں تلاوت قرآن ہو رہی تھی، کسی میں دعا ہو رہی تھی، کسی میں نماز پڑھی جا رہی تھی، کسی میں مناجات پڑھی جا رہی تھی۔ عجب انداز تھا، عجب انداز تھا۔ اور ایسے میں ایک لشکر تیار بھی ہو رہا تھا، روز عاشور کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ ہمت نہیں ہے بس دو جملے ہی کروں گا، اس لیے کہ جس کے مسائل مجھے بھی پڑھنا اسی کے لیے روز عاشورہ کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ عزادار و امام نے ایک سے ایک پڑھ کر کے قربانی دی ہے، مگر جب عاشور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 4 سال کی بچی سکینہ خیمے میں گئی اور دیکھا کہ جناب رباب نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ شب عاشور کی بات کر رہا ہوں میں، روز عاشور کی نہیں۔ شب عاشور جناب رباب نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور یہ کہہ رہی تھی علی اصغر میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، علی اصغر پلانے کے لیے نہ پانی ہے نہ دودھ ہے، میرے لال میں تجھے کیا پلاؤں۔ علی اصغر کے اندر حرکت نہیں آ رہی تھی، علی اصغر اتنا پیاسے ہو چکے تھے شب عاشور۔ جب شب عاشور علی اصغر اتنا پیاسا تھا تو روز عاشور علی اصغر کتنا پیاسا ہوگا۔ اللہ روز عاشور، شب عاشور۔ ایک مرتبہ ماں اپنے بچے سے تذکرہ کر رہی تھی، میرے لال میں کیا کروں، میرے لال تیرا بابا بھی مجبور ہے، میرے لال تیرا بابا بھی پیاسا ہے، میرے لال تیرا بھائی علی اکبر بھی پیاسا ہے، اے میرے لال تیرا بھائی قاسم بھی پیاسا ہے، اے میرے لال تیرے بھائی اولو محمد بھی پیاسے ہیں، اے بیٹا سب پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ تھوڑی سی جسم میں حرکت ہوئی، شاید کہا ماں اتنا پریشان نہ ہوں، ابھی مجھے روز عاشور بھی دیکھنا ہے، میں جانے والوں میں نہیں ہوں، ابھی بابا کی آواز پہ لبیک بھی کہنا ہے۔ آزاداروں، سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، سکینہ ایک خیمے میں گئی، وہاں جا کر کے ایک چھوٹا سا برتن اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک خیمے میں گئی۔ اے خیمے والوں، اگر چند قطرے پانی کے دے دو، میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔
قربانی ہو تو دے دو، میں علی اصغر کو پلا دوں۔ ہر خیمے سے آواز ہے، بی بی سکینہ، اے بی بی سکینہ، ایک قطرہ پانی خیموں میں نہیں ہے۔ اے سکینہ کیا ہو گیا؟ کہا بھائی علی اصغر کا دم نکلا جا رہا ہے، شاید میرا بھائی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ عزادارو، بس یہ کیفیت تھی شب عاشور کی خیموں میں۔ روز عاشور ہو گئے، روز عاشور۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، جو جتنا برداشت کر سکتا تھا حسین نے اتنا ہی اسے روکا۔ شاید میں یہ کہوں گا علی اصغر چھوٹا سو سب سے تھا، مگر برداشت سب سے زیادہ تھا۔ مگر اگر حسین جانتے ہوتے امام وقت عباس اپنی جگہ پہ شجاع، علی اکبر اپنی جگہ پہ شجاع، قاسم اپنی جگہ پہ، مگر جو جتنی پیاس برداشت کر سکتا تھا اتنی ہی دیر روکا۔ مگر حسین جانتے تھے میرا علی اصغر سب سے زیادہ حوصلے مند ہے، 6 مہینے کا ضرور ہے، ماں کی گود میں ضرور ہے، مگر اتنا حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ پیاس کو برداشت کر لے گا۔ لہذا سب مقتل میں گئے، علی اصغر کی باری نہیں آ رہی ہے، شہید اس کو بھی ہونا ہے، مگر سب سے آخر میں کیوں؟ ارے جو سب سے زیادہ پیاسا ہو آرا اسے پہلے بھیج دو۔ کہا تم کیا جانو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس عزادارو، وہ وقت آیا کہ جب سب نے قربانیاں دے دی، اب حسین کے دامن میں کچھ نہیں بچا۔ چند جملے سن لیجئے، حسین کے دامن میں کچھ نہیں بچا۔ حسین کے پاس عباس کی قربانی دے چکے، علی اکبر کی قربانی دے چکے، اول محمد کی قربانی دے چکے۔ ایک مرتبہ حسین مقتل میں گئے اور جا کر کے آواز دی، عباس کہاں ہو، اے علی اکبر کہاں ہو؟ کہتے جیسے آواز دی لاشیں تڑپنے لگی، لاشیں تڑپنے لگی۔ آقا موت نے مجبور کر دیا ہے، آقا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ آقا ہم آپ کے دور نہیں رہ سکتے۔ بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب سب کی لاشوں کو دیکھ چکے، مقتل میں گئے، چاروں طرف دیکھا، کوئی بچا نہیں، حسین تنہا کھڑا ہے، آواز دی، حال میں ناصری یا رسول اللہ، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کہیں سے آواز نہ آئی۔ حسین دیکھتے رہے، حسین دیکھتے رہے، لیکن ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین خیموں کی طرف چلے، آواز دی، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں کوہرام کیوں ہے، خیمے میں کیوں رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ حسین قریب گئے، ایک مرتبہ کہا بھیا ہم کیوں نہ روئے، بھیا آپ کی غربت پہ سلام ہو۔ اے آقا جب آپ نے حال میں ناصرین کی آواز بلند کی، کسی نے جواب نہ دیا، علی اصغر نے جھولے سے گرا لیا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ عزادارو بس دو جملے سن لیجیے، علی اصغر نے جھولے سے گرا، ایک مرتبہ علی اصغر کو اٹھایا، لا کر کے حسین کی گود میں دیا، ایک مرتبہ حسین نے ماں کو دیا۔ اے رباب میرے علی اصغر کو تیار کر کے لا، میرے علی اصغر کو تیار کر کے لا، ذرا سر میں کنگھی تو کر کے جا، اے علی اصغر کو کپڑے پہنا، ابھی دادی کے پاس جائے گا، دادی پوچھے گے نہیں اے حسین کیا میں نے علی اصغر کو اس حال میں بھیجا۔ حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کو رباب نے تیار کیا، شاید آخری مرتبہ تیار کر رہی ہوگی، آخری بار اس بار رباب تیار کر رہی ہوگی، ایک مرتبہ تیار کیا، لا کر کے حسین کی گود میں دیا۔ لیکن سکینہ کو علی اصغر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، سکینہ علی اصغر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، ایک مرتبہ گود میں لیا۔ اب لینے کے بعد حسین کی بیٹی سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا، بابا کیا میرے بھیا کو بھی مقتل میں لے کے جاؤ گے؟ کہا نہیں بیٹا، بیٹا سکینہ میں علی اصغر پیاسا ہے۔ علی
بچہ ہے، میں اس کے لیے پانی نہیں مانگوں گا، شاید ظالموں کو ترس آ جائے، میری علی اصغر کو پانی کے قطرے پلا دے۔ عزادارو بس سکینہ مطمئن ہو گئی کہ بابا پانی لینے کے لیے گیا ہے، علی اصغر پیاسا نہیں رہے گا۔ ہائے رے بہن، کیسی بہن تھی، اپنی پیاس بھول گئی۔ میرا علی اصغر پیاسا نہ رہے، بس عزادارو حسین لے کے چلے۔ شاید بیویاں دیکھ رہی ہوں گی، جب تک سامنے رہا ہوگا رباب دیکھتی رہی ہوں گی، جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے رباب بیٹھ گئی ہوگی۔ ماں کا دل تھا، ماں کا کلیجہ تھا۔ ایک مرتبہ حسین مقتل میں پہنچے، آواز دی، اے ظالموں تم دیکھ نہیں رہی ہو، میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے قربان کر دیا، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، عباس کو قتل کر دیا میں نے نہیں مانگا، اور محمد کو مار دیا میں نے کچھ نہیں مانگا، صرف اب آیا ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ دیکھو 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اسے چند قطرے پانی پلا دو۔ ایک کہنا تھا کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یزیدی لشکر میں کوہرام برپا ہو گیا، اتنا گریہ بلند ہوا کہ لشکر یزید کے سپاہی خود پریشان ہوئے، سردار پریشان ہوئے کہ اگر یہ کیفیت رہی تو کہیں لشکر میں بغاوت نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے کہا، اے حرملہ تو کہاں ہے، حرملہ تو کہاں ہے؟ حسین، اگر 3-4 مرتبہ حسین نے یہ آواز بلند کی شاید لشکر بغاوت کر دے، جلدی سے حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو کاٹ دے، حسین کے بچے گود میں جو بچہ ہے اس کے گلے کا نشانہ لے لے۔ کہتے ہیں کہ حرملہ ایک مرتبہ بیٹھا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، بیٹھ کے ایک مرتبہ تیر ہاتھ سے گرا، شمر آگے بڑھا، اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھتا، رسول اللہ سر کے بال کھلے ہوئے، کہا اے بلعون اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بس عزادہ ایک مرتبہ حرملہ نے ایک تیر پھینکا، اور تیر کتنا تھا؟ جس تیر سے اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے، اس تیر سے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر گلے میں لگا، حسین کے بازو میں آگے لگا، حسین نے تیر نکالا، انا للہ، جب تیر نکالا تو خون تھا نہیں، علی اصغر پیاسا تھا، تھوڑا سا خون گلے سے نکلا، حسین نے چلو رکھا، چہرے پہ خون، حسین نے خون لیا، ایک مرتبہ چاہا کہ آسمان کی طرف پھینک دے، آواز آئی، اے حسین اس ناک بچے کے خون کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف نہ پھینکنا، قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ چاہا کہ زمین کی طرف پھینک دے، لیکن زمین کی طرف سے آواز آئی، حسین اس خون کو زمین میں نہ ڈالنا، سبزہ نہ اگے گا۔ حسین نے چہرے پہ ملا، اے دنیا والو اسی چہرے کے ساتھ میں نانا کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ عزادارو بس ایک جملہ سن لیجئے، تاریخ کہتی ہے کہ حسین علی اصغر کو پانی تو نہ پلا سکے لیکن واپس خیمے میں لے کے آئے۔ ایک مرتبہ جب قریب پہنچے تو اب یہ سوچ رہے تھے کیا جواب دوں گا۔ روز عاشورہ جو اعمال کیے جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھا جاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ روایت کے کہتی ہے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ہمت کر کے آگے بڑھے۔ بیویاں بہت تھی کہ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی، بابا ارے میرے بھیا کو پانی پلانا ہے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ علی اصغر سو رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیویاں کہنے لگی
عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن میں قضائه و تسلیم لِأَمْرِهِ ماتم حسین